نئی نوکرانی شازیہ بہت محنتی تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی وحشت تھی۔ وہ گھر کی صفائی کرتے ہوئے اکثر میری بیٹی کے پرانے کھلونوں کو دیکھ کر رونے لگتی تھی۔ ایک دن وہ صفائی کر کے گئی تو میں نے دیکھا کہ بیٹی کے کمرے کے آئینے پر سرخ لپسٹک سے ایک پیغام لکھا تھا۔ پیغام پڑھ کر میرے جسم کا سارا خون برف ہو گیا اور میں فوراً شازیہ کے کمرے کی طرف بھاگی، کیونکہ آئینے پر صاف الفاظ میں لکھا تھا کہ میری زندگی انتہائی پرسکون اور ایک خوبصورت خواب کی طرح گزر رہی تھی، جس میں کوئی پریشانی یا کوئی کھٹک دور دور تک موجود نہیں تھی۔ میرا گھر خوشیوں کا ایک ایسا گہوارہ تھا جہاں میری چھوٹی سی معصوم بیٹی کی کھلکھلاتی ہوئی ہنسی ہر وقت گونجتی رہتی تھی۔ وہ میری زندگی کا واحد مرکز تھی اور میں نے اس کی ہر خوشی اور ہر ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اپنے گھر کو ہر طرح کی آسائشوں سے بھر رکھا تھا، خاص طور پر اس کا کمرہ، جسے میں نے ایک انوکھی اور رنگین دنیا میں تبدیل کر دیا تھا، جہاں دنیا جہان کے مہنگے اور خوبصورت ترین کھلونے موجود تھے، جن میں سے کچھ کھلونے تو ایسے تھے جو خود بخود چلتے تھے اور ان میں سے طرح طرح کی آوازیں اور روشنیاں نکلتی تھیں۔ میری بیٹی اپنے ان کھلونوں سے بے پناہ محبت کرتی تھی اور اپنا سارا دن اسی کمرے میں ان بے جان چیزوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے گزارتی تھی۔ مجھے اس بات پر بہت فخر تھا کہ میں نے اپنی بچی کو ایک انتہائی محفوظ اور خوشگوار ماحول فراہم کیا ہے، جہاں کوئی بھی بری نظر یا کوئی بھی خطرہ اس تک نہیں پہنچ سکتا۔ لیکن میری یہ ساری خوش فہمی اور میرا یہ سارا سکون اس دن آہستہ آہستہ درکنے لگا جہاں ہمارے گھر میں کام کاج کے لیے ایک نئی خادمہ شازیہ نے قدم رکھا۔ شازیہ بظاہر ایک انتہائی غریب، محنتی اور سیدھی سادی سی عورت لگتی تھی، جو اپنے کام سے کام رکھتی تھی اور سارا دن بغیر کچھ بولے گھر کے کونے کونے کی صفائی میں جوتی رہتی تھی۔ اس کے کام میں کوئی نقص نکالنا ناممکن تھا، کیونکہ وہ ہر چیز کو چمکا کر رکھتی تھی، لیکن اس کی پوری شخصیت میں ایک ایسی عجیب اور ناقابل بیان وحشت تھی جو مجھے اکثر اندر تک خوفزدہ کر دیتی تھی۔ اس کی آنکھیں ہمیشہ ضرورت سے زیادہ کھلی رہتی تھیں اور ان میں ایک ایسا گہرا اور تاریک خوف جم گیا تھا، جیسے اس نے ماضی میں کوئی بہت ہی بھیانک اور لرزہ خیز منظر دیکھا ہو، جسے وہ کسی صورت اپنے ذہن سے نکال نہیں پا رہی ہو۔ اس کا رویہ باقی پورے گھر میں تو بالکل عام انسانوں جیسا ہوتا تھا، لیکن جب بھی وہ میری بیٹی کے کمرے کی صفائی کرنے کے لیے اندر جاتی تو اس کی حالت مکمل طور پر غیر ہو جاتی۔ میں نے کئی بار اسے چھپ کر دروازے کی درز سے دیکھا تھا کہ وہ فرش پر بیٹھ کر میری بیٹی کے ان مہنگے اور جدید کھلونوں کو انتہائی خوفزدہ اور سہمی ہوئی نظروں سے گھورتی رہتی تھی، خاص طور پر وہ کھلونے جن کی آنکھیں شیشے کی بنی ہوئی تھیں اور جن میں سے سرخ اور نیلی روشنیاں چھپکتی تھیں۔ وہ ان کھلونوں کو اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اٹھاتی اور پھر اچانک اس کے ہاتھ اس قدر زوروں سے لرزنے لگتے کہ کھلونا اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گر جاتا۔ وہ وہیں فرش پر گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اپنے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں چھپا لیتی اور اس کے سینے سے ایسی دردناک اور گھٹی گھٹی سسکیاں نکلنے لگتیں جو کسی بھی انسان کا دل دہلا دینے کے لیے کافی تھیں۔ میں شروع میں یہ سمجھتی رہی کہ شاید اس کا کوئی اپنا بچہ اس دنیا میں نہیں رہا اور وہ میری بیٹی کے کھلونوں کو دیکھ کر اپنے اس مرے ہوئے بچے کو یاد کر کے روتی ہے۔ اس لیے میں نے کبھی اس سے اس بارے میں کوئی سختی سے بات نہیں کی اور اس کے اس عجیب رویے کو اس کا نجی دکھ سمجھ کر نظر انداز کرتی رہی۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی یہ وحشت اور کھلونوں سے اس کا یہ خوفناک جنون بڑھتا ہی چلا گیا۔
وہ اکثر صفائی کے دوران ان کھلونوں کی آنکھوں پر کوئی نہ کوئی کپڑا ڈال دیتی یا انہیں الماری کے تاریک کونوں میں چھپا دیتی، جیسے وہ ان بے جان کھلونوں سے خود کو یا میری بیٹی کو بچانے کی کوشش کر رہی ہو۔ مجھے اس کی یہ حرکتیں بہت عجیب لگتی تھیں، لیکن میں اپنے روزمرہ کے کاموں میں اتنی الجھی ہوئی تھی کہ میں نے کبھی اس خطرے کی بو کو محسوس نہیں کیا جو میرے اپنے گھر کی چار دیواری کے اندر بہت خاموشی اور مکاری کے ساتھ پھیل رہا تھا۔ آج کا دن بھی بظاہر ایک عام سا دن تھا، لیکن پورے گھر میں ایک عجیب سا اور دم گھٹنے والا سناٹا چھایا ہوا تھا، جیسے کوئی بہت بڑا طوفان آنے سے پہلے کی خاموشی ہوتی ہے۔ میں باورچی خانے میں کچھ کام کر رہی تھی جب شازیہ معمول کے مطابق میری بیٹی کے کمرے کی صفائی کرنے کے لیے اوپر گئی۔ مجھے یاد ہے کہ آج اس کا چہرہ معمول سے کہیں زیادہ زرد تھا اور اس کی آنکھوں میں رو رو کر سرخ ڈورے پڑے ہوئے تھے۔ اس نے مجھے دیکھے بغیر ہی اپنا سر جھکایا اور تیزی سے سیڑھیاں چڑھ گئی۔ کچھ دیر بعد جب وہ صفائی ختم کر کے وہاں سے اپنے کمرے کی طرف چلی گئی تو میں اپنی بیٹی کو دیکھنے کے لیے اوپر اس کے کمرے میں گئی۔ کمرے کا دروازہ کھولتے ہی مجھے ایک انتہائی عجیب اور ناگوار سی بو محسوس ہوئی، جیسے کوئی بہت پرانی اور جلی ہوئی تاروں کی بو ہو۔ کمرے میں ہر چیز اپنی جگہ پر بالکل کرینے سے رکھی ہوئی تھی اور بیٹی کا بستر بھی بالکل صاف تھا، لیکن جیسے ہی میری نظر اس کمرے کی دیوار پر لگے ہوئے اس بڑے اور چمکدار آئینے پر پڑی تو میرے قدم وہیں زمین پر پتھر کی طرح جم گئے اور میرے حلق میں میری سانس کسی کانٹے کی طرح پھنس گئی۔ اس شفاف اور صاف ستھرے آئینے کے بالکل درمیان میں ہونٹوں پر لگانے والی ایک انتہائی تیز اور گہرے سرخ رنگ کی سرخی سے کچھ ایسا لکھا ہوا تھا جو کسی عام انسان کے لیے ایک تحریر ہو سکتی تھی، لیکن میرے لیے وہ موت کا ایک ایسا خوفناک پروانہ تھا جس نے میری زندگی کی تمام بنیادوں کو ایک ہی سیکنڈ میں کھوکھلا کر کے رکھ دیا۔ وہ سرخ رنگ آئینے پر اس طرح بہہ رہا تھا جیسے کسی نے اپنے تازہ خون سے وہ لرزہ خیز پیغام لکھا ہو۔ میرے ہاتھ پاؤں یکدم سن ہو گئے اور میرے اندر کا سارا خون جیسے ایک لمحے میں برف کی طرح جم گیا۔ میری آنکھیں اس تحریر کے ایک ایک الفاظ پر مرکوز تھیں اور ہر لفظ میرے دماغ پر کسی بھاری ہتھوڑے کی طرح برس رہا تھا۔ آئینے پر بہت ہی صاف اور واضح الفاظ میں لکھا ہوا تھا کہ تم جس گھر کو اپنی بیٹی کے لیے سب سے زیادہ محفوظ قلعہ سمجھتی ہو، وہ دراصل ایک انتہائی خوفناک اور موت کا جال بن چکا ہے جسے تمہارے اپنے ہی کسی انتہائی قریبی اور بھروسہ مند شخص نے بچھایا ہے۔ تم جن کھلونوں کو اپنی بچی کی خوشی کا سامان سمجھ کر اس کے پاس رکھتی ہو، وہ بے جان کھلونے نہیں ہیں، بلکہ ان کے اندر چھوٹی چھوٹی اور انتہائی جدید قسم کی خفیہ آنکھیں اور سننے والے آلات چھپے ہوئے ہیں جو دن رات تمہاری معصوم بچی کی ہر حرکت پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ یہ کھلونے تمہاری بیٹی کو اس بھیانک انجام کی طرف لے جا رہے ہیں جس کا تم تصور میں بھی توقع نہیں کر سکتی۔ اس تحریر میں مزید لکھا تھا کہ میں ان کھلونوں کو دیکھ کر اس لیے پاگلوں کی طرح روتی تھی کیونکہ کچھ سال پہلے بالکل اسی طرح میری اپنی ہنستی کھیلتی بچی کو بھی انہی کھلونوں کے ذریعے نشانہ بنایا گیا تھا۔ کسی جاننے والے نے اس کے کمرے میں بھی بالکل ایسے ہی کھلونے رکھے تھے اور ایک کالی رات کچھ ظالم درندے اسے ہمیشہ کے لیے مجھ سے چھین کر لے گئے اور میں آج تک اس کا کوئی سراغ نہیں لگا سکی۔ میں نے اپنی بچی کو اپنی آنکھوں کے سامنے کھو دیا اور میں کچھ نہ کر سکی،
لیکن جب میں نے تمہارے گھر میں قدم رکھا اور ان کھلونوں کو پہچانا تو میں سمجھ گئی کہ وہی ظالم گروہ اب تمہاری بیٹی کے پیچھے پڑ چکا ہے۔ وہ کوئی باہر کا نہیں بلکہ تمہارا اپنا ہی کوئی انتہائی قریبی غدار ہے جو ان کے ساتھ ملا ہوا ہے، اور آج کی یہ رات وہ رات ہے جب وہ تمہاری بچی کو اٹھانے کے لیے آنے والے ہیں، لیکن آج میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گی۔ میں نے اپنی بچی کھو دی، لیکن آج میں تمہاری بچی کی ڈھال بنوں گی اور ان درندوں کو اس گھر سے زندہ واپس نہیں جانے دوں گی۔ یہ طویل اور انتہائی دہشت نام پیغام پڑھنے کے بعد میرے وجود میں زندگی کی کوئی رمق باقی نہیں رہی تھی۔ میرا دماغ سیں سیں کر رہا تھا اور مجھے اپنا پورا گھر ایک خوفناک بھوت بنگلہ لگنے لگا تھا جہاں دیواریں مجھے کاٹنے کو دوڑ رہی تھیں۔ میرا ذہن تیزی سے پیچھے کی طرف دوڑنے لگا کہ آخر وہ کون سا قریبی شخص ہو سکتا ہے جو ہمارے گھر میں بے دھڑک آتا ہے اور میری بچی کے لیے کھلونے لاتا ہے۔ مجھے یک یاد آیا کہ وہ تمام جدید اور چمکدار کھلونے تو وہ وفادار شخص لاتا تھا جس پر ہم آنکھیں بند کر کے بھروسہ کرتے تھے۔ میرا پورا جسم ایک شدید اور ناقابل برداشت جھٹکے سے کانپ اٹھا۔ مجھے ان کھلونوں کی وہ چمکتی ہوئی شیشے کی آنکھیں اب کسی خونخوار درندے کی آنکھیں محسوس ہو رہی تھیں جو مسلسل میری اور میری بچی کی طرف گھور رہی تھیں۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کمرے کے ہر کونے سے مجھے کوئی دیکھ رہا ہے اور میری ہر سانس کی آواز سنی جا رہی ہے۔ میرا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ مجھے محسوس ہو رہا تھا جیسے میری پسلیاں ٹوٹ جائیں گی۔ مجھے اپنی اس معصوم بیٹی کی فکر نے ایک دم سے پاگل کر دیا جو اس وقت گھر کے کسی دوسرے حصے میں کھیل رہی تھی، اور مجھے شازیہ کی وہ قربانی اور اس کا وہ دردناک ماضی یاد آنے لگا جو وہ اپنے سینے میں دبائے اتنے دن سے خاموشی سے گھٹ گھٹ کر جی رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ وہ غریب اور دکھی ماں جس نے اپنی بچی کھو دی، آج میری بچی کو بچانے کے لیے اکیلی ہی اس بہت بڑے اور ظالم گروہ سے ٹکرانے کے لیے اپنے کمرے میں تیاری کر رہی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ غدار اور اس کے ساتھی اس وقت گھر میں داخل ہو چکے ہوں اور شازیہ کی جان خطرے میں ہو۔ یہ خیال آتے ہی میرے اندر ایک ایسی عجیب اور بے پناہ طاقت آ گئی جو صرف ایک ماں کے اندر ہی آ سکتی ہے۔ میرا وہ سارا خوف ایک دم سے غصے اور ایک وحشیانہ جذبے میں تبدیل ہو گیا۔ میں نے اپنے آنسوؤں کو سختی سے صاف کیا اور اپنے دانتوں کو شدت سے پیستے ہوئے اپنے ارد گرد موجود ان تمام کھلونوں کو انتہائی حقارت اور نفرت سے دیکھا جن میں موت چھپی ہوئی تھی۔ میں جانتی تھی کہ اب ایک ایک سیکنڈ قیمتی ہے، اور اگر میں نے ذرا سی بھی دیر کی تو شاید میں اپنی بچی کو اور اس عظیم عورت کو ہمیشہ کے لیے کھو دوں گی جو میری خاطر اپنی جان قربان کرنے جا رہی تھی۔ میں نے بغیر کوئی آواز نکالے اور بغیر کسی کو اپنی موجودگی کا احساس دلائے انتہائی محتاط انداز میں کمرے کا دروازہ کھولا اور اپنے اندر موجود اس سارے خوف اور دہشت کو پیچھے چھوڑتے ہوئے دیوانہ وار شازیہ کے چھوٹے کمرے کی طرف انتہائی تیز قدموں سے بھاگی۔ میں اپنے ننگے پاؤں سے اس ٹھنڈے اور بے جان فرش پر دوڑتی ہوئی شازیہ کے کمرے کی طرف اس طرح جا رہی تھی جیسے کوئی پاگل اور دیوانی عورت اپنی زندگی کی آخری امید کو بچانے کے لیے کسی اندھی اور تاریک کھائی میں چھلانگ لگا رہی ہو۔ میرے دل کی دھڑکن اس قدر تیز اور بے قابو ہو چکی تھی کہ مجھے اپنے سینے کے اندر ایک خوفناک دھماکے کا احساس ہو رہا تھا، اور میری پسلیاں اس شدید دباؤ کے تحت ٹوٹتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ میرا سانس میرے گلے میں
کسی سوکھے ہوئے اور نوکیلے کانٹے کی طرح بری طرح پھنس چکا تھا، اور میرے لیے ہوا کا ایک ایک گھونٹ اندر لے جانا انتہائی مشکل اور اذیت ناک ہوتا جا رہا تھا۔ گھر کی وہ طویل اور خاموش راہداری جس سے میں گزر رہی تھی، آج مجھے ایک انتہائی طویل اور نہ ختم ہونے والی خوفناک سرنگ کی طرح لگ رہی تھی، جس کے دونوں اطراف کی دیواریں مجھے کاٹنے اور زندہ نگلنے کے لیے میری طرف بڑھ رہی تھیں۔ اس راہداری میں موجود ہر ایک سایہ مجھے کسی خونخوار اور ظالم درندے کا سایہ لگ رہا تھا، جو میری اس معصوم اور پھول جیسی بیٹی کو مجھ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھیننے کے لیے وہاں گھات لگائے بیٹھا ہو۔ میری آنکھوں کے سامنے وہ تمام پرانے مناظر اور وہ تمام تلخ اور میٹھی یادیں ایک انتہائی تیز اور بے قابو طوفان کی طرح مسلسل گھوم رہی تھیں، جن میں وہ بوڑھا اور بظاہر انتہائی وفادار نظر آنے والا ہمارا پرانا پہرے دار میری بیٹی کو اپنے کھردرے اور مضبوط ہاتھوں سے اٹھا کر اسے پیار کرتا تھا، اسے کہانیاں سناتا تھا اور اسے دنیا کے مہنگے ترین اور خوبصورت کھلونے لا کر دیتا تھا۔ وہ پہرے دار جس پر میں نے اور میرے پورے خاندان نے اپنی جان سے بھی زیادہ اندھا اور پختہ بھروسہ کیا تھا، جسے ہم نے اپنے گھر کا ایک انتہائی اہم اور محترم فرد سمجھ کر اپنے بالکل دل کے قریب رکھا تھا، آج وہی شخص ایک انتہائی بھیانک اور خوفناک غدار اور ایک انتہائی خطرناک گروہ کا ظالم درندہ بن کر میرے ہی گھر کی چار دیواری کے اندر میری زندگی کا سب سے قیمتی اور انمول اثاثہ لوٹنے کے لیے گھسایا تھا۔ میرا سارا وجود ایک ناقابل برداشت اور شدید غصے اور ایک انتہائی گہری اور کالی دہشت کے ملے جلے اور جان لیوا احساس سے بری طرح کانپ رہا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے جسم کا سارا خون کسی انتہائی تیز اور کھولتے ہوئے لاوے میں تبدیل ہو چکا ہے، جو میری رگوں کو اندر سے جلا کر راکھ کر رہا ہے۔ میں اس بات پر یقین ہی نہیں کر پا رہی تھی کہ وہ کھلونے جو میری بچی کے چہرے پر ایک معصوم اور پیاری سی مسکراہٹ لانے کا واحد ذریعہ تھے، دراصل اس کی موت اور اس کی تباہی کا ایک انتہائی منظم اور بھیانک جال تھے، جن کے اندر چھپے ہوئے وہ چھوٹے اور انتہائی جدید قسم کے خفیہ آلات میری بچی کی ہر ایک معصوم حرکت، اس کی ہر ایک ہنسی اور اس کی ہر ایک بات کو ان ظالم درندوں تک پہنچا رہے تھے، جو اسے بیچنے اور اس کی زندگی برباد کرنے کا بھیانک منصوبہ بنا چکے تھے۔ میری آنکھوں سے مسلسل اور زاروں قطار آنسو بہہ رہے تھے، جو میری بصارت کو بری طرح دھندلا کر رہے تھے، لیکن میں نے اپنے ہاتھ کی پچھلی جانب سے ان آنسوؤں کو انتہائی سختی اور بے رحمی سے صاف کیا، کیونکہ اس وقت میرے اندر ایک ایسی طاقتور اور وحشیانہ ممتا پوری طرح بیدار ہو چکی تھی، جو اپنی بچی کی جان بچانے کے لیے اس دنیا کی ہر ظالم طاقت اور ہر بڑے سے بڑے درندے کا سینہ چیرنے کے لیے مکمل طور پر تیار تھی۔ شازیہ کا وہ انتہائی خوفزدہ اور دردناک چہرہ جو اس نے اپنی بچی کے چھن جانے کے غم میں اتنے سالوں سے چھپا کر رکھا تھا، بار بار میرے ذہن کے پردے پر ایک تیز روشنی کی طرح چمک رہا تھا۔ وہ غریب اور دکھی ماں جس کی اپنی زندگی اور اپنی دنیا ایک ایسے ہی بھیانک اور ظالمانہ واقعے کی وجہ سے مکمل طور پر تباہ و برباد ہو چکی تھی، آج وہ میری بچی کو بچانے کے لیے اکیلی ہی اس موت کے منہ میں جا چکی تھی۔ مجھے یاد آ رہا تھا کہ کس طرح وہ میری بیٹی کے ان کھلونوں کو دیکھ کر روتی تھی، اور میں کتنی بے وقوف اور اندھی تھی کہ میں نے کبھی اس کے ان آنسوؤں کے پیچھے چھپے ہوئے اس گہرے اور خوفناک راز کو جاننے کی ذرا سی بھی کوشش نہیں کی۔ میری اس شدید اور مجرمانہ غفلت نے
آج میری بچی کو موت کے بالکل دہانے پر لا کر کھڑا کر دیا تھا، اور اب میں کسی بھی صورت میں ذرا سی بھی دیر یا کوئی بھی غلطی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ میں راہداری کے بالکل آخری سرے پر موجود شازیہ کے اس چھوٹے اور تاریک کمرے کے بند دروازے کے بالکل قریب پہنچ چکی تھی، اور جیسے ہی میں اس دروازے کے قریب پہنچی تو میرے کانوں میں اندر سے آنے والی کچھ انتہائی مدھم اور گھٹی گھٹی سی عجیب آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ یہ آوازیں ایسی تھیں جیسے کوئی انسان اپنی آخری اور ٹوٹتی ہوئی سانسوں کے ساتھ کسی انتہائی ظالم اور طاقتور شخص کے خونی شکنجے سے آزاد ہونے کی ایک انتہائی بے بس اور ناکام کوشش کر رہا ہو۔ کسی بھاری چیز کے زور سے فرش پر گرنے کی اور کسی کے گلے سے نکلنے والی وہ انتہائی دردناک اور خوفناک خرخراہٹ کی آواز سن کر میرے دماغ کی تمام رگیں شدت سے پھٹنے لگیں، اور میرا دل ایک لمحے کے لیے بالکل بند ہو گیا۔ مجھے پوری طرح یقین ہو گیا تھا کہ وہ ظالم اور خون خوار درندہ جو اس وقت اندر موجود ہے اور وہ شازیہ کو خاموش کرنے اور اس کی جان لینے کے لیے اس پر انتہائی ظالمانہ اور وحشیانہ حملہ کر چکا ہے۔ میں نے اپنے دونوں کانپتے ہوئے اور پسینے میں مکمل طور پر بھیگے ہوئے ہاتھوں سے اس پرانے اور لکڑی کے بھاری دروازے کے ٹھنڈے دستے کو پوری طاقت اور ایک پاگل پن کے ساتھ پکڑا، اور بغیر اپنی جان کی کوئی پرواہ کیے اسے ایک انتہائی زوردار اور شدید جھٹکے کے ساتھ کھول دیا۔ دروازہ ایک انتہائی تیز اور بھیانک آواز کے ساتھ دیوار سے جا کر ٹکرایا، اور اندر کا وہ لرزہ خیز اور انتہائی خوفناک منظر میری پھٹی کی پھٹی آنکھوں کے بالکل سامنے آ گیا۔ کمرے کے اندر صرف ایک انتہائی مدھم اور پیلے رنگ کی بتی جل رہی تھی، جس کی وہ کمزور اور کانپتی ہوئی روشنی اس بھیانک منظر کو مزید ڈراؤنا اور تاریک بنا رہی تھی۔ شازیہ کا انتہائی کمزور، لاغر اور ہڈیوں کا ڈھانچہ جیسا جسم اس سرد اور سخت فرش پر انتہائی بے دردی سے گرا ہوا تھا، اور اس کے بالکل اوپر وہ ہمارا بظاہر بوڑھا اور کمزور نظر آنے والا پہرے دار ایک انتہائی خوفناک اور وحشی درندے کی طرح سوار تھا۔ اس کے چہرے کا وہ پرانا وفاداری، شرافت اور معصومیت کا سارا نقاب مکمل طور پر اتر چکا تھا، اور اس کی جگہ ایک ایسے سفاک ظالم اور شیطان نے لے لی تھی جس کی آنکھوں میں صرف اور صرف خون اور موت کی پیاس واضح طور پر نظر آ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں غصے، درندگی اور ایک عجیب سے پاگل پن کی وجہ سے مکمل طور پر سرخ ہو چکی تھیں، اور اس کے چہرے کی تمام جھریاں اور اس ایک انتہائی بھیانک اور خوفناک مسکراہٹ میں تبدیل ہو چکی تھیں جو کسی بھی انسان کا خون جمانے کے لیے کافی تھی۔ اس غدار اور ظالم شخص کے دونوں کھردرے، مضبوط اور لوہے جیسے سخت ہاتھ شازیہ کی انتہائی پتلی اور کمزور گردن کے گرد ایک جان لیوا اور مضبوط شکنجے کی طرح کسے ہوئے تھے، اور وہ اپنی پوری شیطانی طاقت اور وحشت کے ساتھ اس غریب اور بے بس عورت کا گلا دبا رہا تھا۔ شازیہ کا چہرہ جو ویسے ہی بہت زرد رہتا تھا، اب خون کی مکمل بندش اور سانس رکنے کی وجہ سے انتہائی خوفناک حد تک نیلا اور سیاہ پڑ چکا تھا۔ اس کی آنکھیں اس قدر وحشت ناک انداز میں باہر کی طرف ابل پڑی تھیں جیسے وہ کسی بھی لمحے اپنے حلقوں سے باہر گر جائے گی، اور اس کے منہ سے ایک انتہائی گھٹی ہوئی اور دل چیر دینے والی آواز نکل رہی تھی جو اس کی زندگی کی آخری اور دم توڑتی ہوئی جدوجہد کی ایک دردناک اور واضح نشانی تھی۔ اس کی ٹانگیں بے بسی سے فرش پر رگڑ کھا رہی تھیں، اور اس کے دونوں کمزور ہاتھ اس پہرے دار کے ان مضبوط اور آہنی ہاتھوں کو اپنے گلے سے ہٹانے کے لیے مسلسل اور بے تحاشا کوشش کر رہے تھے، لیکن اس کی وہ ساری کمزور مزاحمت
اس ظالم کے اس طاقتور اور وحشیانہ وار کے سامنے بالکل رائگاں اور بے اثر ثابت ہو رہی تھی۔ یہ وہ انتہائی خوفناک اور ہوش ربا لمحہ تھا جس نے میرے اندر کے تمام حواس کو مکمل طور پر سن کر کے رکھ دیا تھا۔ میں اس دروازے کی چوکھٹ پر بالکل ایک بے جان اور پتھر کے مجسمے کی طرح ساکت کھڑی تھی، اور میرا دماغ اس سارے لرزخیز اور ناقابل یقین منظر کو سمجھنے اور اسے قبول کرنے سے مکمل طور پر انکاری تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ سب کچھ کوئی انتہائی بھیانک اور ڈراؤنا خواب ہے جس سے میں جاگنا چاہتی ہوں، لیکن میں جاگ نہیں پا رہی۔ میری نظریں اچانک شازیہ کے اس دائیں ہاتھ پر پڑیں جو اس نے اپنے ایک طرف فرش پر انتہائی مضبوطی سے جمایا ہوا تھا، اور اس کے اس کانپتے ہوئے اور نیلے پڑتے ہوئے ہاتھ میں میری بیٹی کا وہ انتہائی پسندیدہ اور مہنگا کھلونا سختی سے دبا ہوا تھا جسے وہ غدار پہرے دار چند دن پہلے ہی اس کے لیے تحفے کے طور پر لایا تھا۔ وہ کھلونا اس وقت مکمل طور پر ٹوٹ چکا تھا، اور اس کے پلاسٹک کے بیرونی خول کے اندر سے ایک انتہائی باریک اور جدید قسم کا کالا آلہ باہر کی طرف لچک رہا تھا، جس میں سے ایک انتہائی چھوٹی اور باریک سرخ رنگ کی بتی مسلسل چپک رہی تھی۔ یہ وہی موت کا اور جاسوسی کا آلہ تھا جس کا ذکر شازیہ نے اس آئینے پر لکھے ہوئے اس خوفناک پیغام میں کیا تھا، اور جو میری بچی کی ہر حرکت پر نظر رکھنے کے لیے اس ظالم درندے نے اس کھلونے کے اندر بڑی مہارت اور مکاری کے ساتھ چھپایا تھا۔ اس آلے کو اور اس میں چھپکتی ہوئی اس سرخ بتی کو اپنی آنکھوں سے بالکل واضح طور پر دیکھتے ہوئے میرے دل و دماغ پر چھائی ہوئی وہ ساری حیرت اور ایک انتہائی خوفناک اور بے قابو طوفان میں تبدیل ہو گیا۔ میرا وہ سارا غصہ اور میری وہ ساری ممتا جو کچھ دیر پہلے ایک لاوے کی طرح ابل رہی تھی، اب ایک تباہ کن اور وحشیانہ شکل اختیار کر چکی تھی۔ مجھے اب اس بات کا مکمل اور پختہ یقین ہو چکا تھا کہ یہ شخص کوئی وفادار پہرے دار نہیں ہے، بلکہ یہ ایک انتہائی غلیظ، خطرناک اور شیطانی انسان ہے جو ہمارے گھر میں ایک لمبے عرصے سے صرف اور صرف اس دن کا انتظار کر رہا تھا جب وہ میری اس معصوم بچی کو مجھ سے چھین کر اس ظالم اور موت کے سوداگر گروہ کے حوالے کر سکے اور اس کے عوض چند گندے اور حرام کے سکے حاصل کر سکے۔ میری آنکھوں کے سامنے میری بچی کا وہ ہنستا کھیلتا اور معصوم چہرہ آیا، اور اس کے ساتھ ہی مجھے وہ تمام بھیانک اور لرزہ خیز انجام یاد آنے لگے جو اس طرح کے ظالم گروہوں کے ہتھے چڑھنے والے معصوم بچوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ میں نے ایک انتہائی زوردار اور دل دہلا دینے والی چیخ مارنے کے لیے اپنا منہ کھولا، لیکن میرے حلق سے کوئی آواز باہر نہ نکل سکی، کیونکہ اس وقت میرا سارا وجود صرف اور صرف عمل کرنے کے لیے بے تاب تھا۔ میں جانتی تھی کہ اگر میں نے اس وقت ذرا سی بھی بزدلی یا کمزوری دکھائی تو شازیہ کی وہ ساری قربانی جو وہ میری بچی کی جان بچانے کے لیے دے رہی تھی وہ مکمل طور پر رائگاں چلی جائے گی، اور میں اپنی بقیہ تمام زندگی اسی خوف اور اسی پچھتاوے کی آگ میں جلتی رہوں گی۔ شازیہ کی حالت اب انتہائی نازک اور جان لیوا ہو چکی تھی۔ اس کی آنکھوں کی پتلیاں آہستہ آہستہ اوپر کی طرف چڑھنا شروع ہو گئی تھیں، اور اس کے ہاتھوں کی وہ مزاحمت جو کچھ دیر پہلے انتہائی شدید تھی اب رفتہ رفتہ کمزور پڑ کر بالکل ختم ہونے کے قریب پہنچ چکی تھی۔ وہ ظالم پہرے دار ایک انتہائی بھیانک اور شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ اپنے اس خونی شکنجے کو مزید تنگ کر رہا تھا، اور اسے اس بات کا مکمل یقین تھا کہ اب یہ غریب عورت چند ہی سیکنڈز میں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔
اور اس کا راستہ ہمیشہ کے لیے صاف ہو جائے گا، لیکن وہ اس بات سے بالکل بے خبر تھا کہ اس غریب اور لاچار عورت کے اندر ایک ایسی ماں کی روح بیدار ہو چکی تھی جس نے اپنی بچی کھونے کے بعد اپنی ساری زندگی صرف اور صرف اس ایک لمحے کے لیے اور اس ایک انتقام کے لیے زندہ رکھی تھی۔ شازیہ کی آنکھوں میں آخری سانسوں کی وہ تاریکی چھانے لگی تھی، لیکن اسی تاریکی کے بیچ میں ایک انتہائی حیران کن اور عجیب سی چمک اور ایک ایسی وحشیانہ ضد پیدا ہوئی جس نے اس کے اس مرتے ہوئے اور بے جان وجود میں ایک غیر انسانی اور ناقابل یقین طاقت بھر دی۔ اس نے اپنے اس دائیں ہاتھ کو جس میں وہ ٹوٹا ہوا کھلونا تھا فرش پر مزید زور سے دبایا اور اپنے بائیں ہاتھ کو ایک آخری اور انتہائی شدید کوشش کے ساتھ اپنے ارد گرد موجود اندھیرے میں کسی ایسی جگہ کی تلاش میں تیزی سے گھمایا جو اس کی جان بچا سکے اور اس ظالم کا سر کچل سکے۔ اس کا ہاتھ فرش پر پڑی ہوئی بے شمار بکھری ہوئی چیزوں سے ٹکراتا ہوا اچانک ایک انتہائی بھاری اور ٹھنڈی چیز سے جا کر ٹکرایا۔ یہ کپڑے استری کرنے والی ایک انتہائی پرانی اور بھاری بھرکم لوہے کی استری تھی جسے ہم نے بہت عرصہ پہلے خراب ہونے کی وجہ سے اس کمرے کے ایک تاریک کونے میں پھینک دیا تھا۔ شازیہ کی ان کانپتی اور نیلی پڑتی ہوئی انگلیوں نے اس بھاری اور لوہے کی استری کے دستے کو ایک انتہائی مضبوط اور دیوانہ وار گرفت میں جکڑ لیا، اور اس سے پہلے کہ وہ ظالم پہرے دار اس کی اس حرکت کو سمجھ پاتا یا اس پر کوئی رد عمل ظاہر کر پاتا، شازیہ نے اپنے پورے جسم کی وہ تمام بچی کھچی طاقت، وہ سارا غصہ اور وہ سارا درد جو اس نے اپنی بچی کی موت کے بعد اتنے سالوں سے اپنے سینے میں ایک ابلتے ہوئے لاوے کی طرح دبا کر رکھا تھا، اس ایک لمحے میں اور اس ایک وار میں اکٹھا کر لیا۔ اس نے ایک انتہائی خوفناک اور دل چیر دینے والی گراہٹ کے ساتھ جو کسی انسان کی نہیں بلکہ کسی زخمی اور خون خوار شیرنی کی طرح لگ رہی تھی، اپنے اس بائیں ہاتھ کو جس میں وہ بھاری لوہے کی استری تھی پوری طاقت اور ایک انتہائی تیز رفتار جھٹکے کے ساتھ ہوا میں بلند کیا، اور اس سے پہلے کہ وہ غدار اپنے اس خونی شکنجے کو مزید دبا پاتا، شازیہ نے وہ بھاری بھرکم اور لوہے کا ہتھیار اس ظالم پہرے دار کے سر پر بالکل پچھلی جانب انتہائی بے رحمی اور ایک جان لیوا طاقت کے ساتھ دے مارا۔ اس استری کے اس ظالم کے سر سے ٹکرانے کی وہ آواز اتنی زوردار اور اتنی بھیانک تھی کہ اس نے اس چھوٹے سے کمرے کے تمام سناٹے کو ایک خوفناک گونج کے ساتھ پھاڑ کر رکھ دیا۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے کسی انتہائی مضبوط اور کچے مٹے کو کسی بھاری ہتھوڑے سے مار کر اس کے پرخچے اڑا دیے ہوں۔ وہ بوڑھا اور ظالم شخص جس کے چہرے پر کچھ دیر پہلے تک ایک انتہائی فاتحانہ اور شیطانی مسکراہٹ تھی، اس زوردار اور غیر متوقع وار کے بعد ایک دم سے بالکل سن ہو گیا۔ اس کی وہ سرخ اور وحشیانہ آنکھیں جو شازیہ کو کھا جانے کے لیے بے تاب تھیں، ایک لمحے کے لیے بالکل ساکت ہو گئیں اور ان میں ایک شدید اور ناقابل یقین حیرت ابھر آئی، جو اس بات کی نشانی تھی کہ اسے اس کمزور عورت سے اس قدر جان لیوا اور طاقتور جوابی حملے کی قطعی طور پر کوئی امید نہیں تھی۔ اس کے وہ مضبوط اور آہنی ہاتھ جو شازیہ کی گردن پر ایک موت کا پھندا بنے ہوئے تھے اچانک سے ڈھیلے پڑ گئے اور اس کی گرفت مکمل طور پر ٹوٹ گئی۔ شازیہ نے ایک انتہائی لمبی اور تکلیف دہ سانس اندر کھینچی اور کھانستے ہوئے ایک طرف کو لڑھک گئی، جبکہ وہ غدار پہرے دار اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور اس کے سر سے نکلنے والا گرم اور سرخ خون ایک تیز دھار کی شکل میں اس کے چہرے کو بھگوتا ہوا اس ٹھنڈے فرش پر گرنے لگا۔
اس نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں کو اپنے سر کی طرف لے جانے کی ایک انتہائی بے بس سی کوشش کی، لیکن اس کا سارا جسم اس بھاری وار کی وجہ سے مکمل طور پر جواب دے چکا تھا۔ اس کے منہ سے ایک انتہائی مدھم اور کٹی ہوئی سی آہ نکلی، اور اس کا وہ بھاری اور ظالم وجود ایک کٹے ہوئے اور پرانے درخت کی طرح فرش پر ایک انتہائی زوردار اور خوفناک دھماکے کے ساتھ منہ کے بل گر پڑا، اور اس کا جسم چند لمحوں کے لیے ایک شدید اور خوفناک لرزش کا شکار ہونے کے بعد بالکل بے حس و حرکت اور ساکت ہو گیا۔ کمرے میں ایک بار پھر سے ایک انتہائی پر اسرار اور گہرا سناٹا چھا گیا، جسے صرف اور صرف شازیہ کی اس انتہائی تیز اور اکھڑتی ہوئی سانسوں کی آوازیں توڑ رہی تھیں، جو فرش پر پڑی اپنے گلے کو پکڑے مسلسل کھانس رہی تھی، اور اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا ایک نہ رکنے والا سیلاب بہہ رہا تھا۔ میں اس پورے خوفناک اور دل دہلا دینے والے منظر کو دیکھ کر مکمل طور پر سکتے میں آ چکی تھی، اور میرا دماغ ابھی تک اس بات پر یقین کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس ایک غریب اور انتہائی کمزور نظر آنے والی عورت نے آج ایک اتنے بڑے اور خوفناک خطرے کو اور ایک اتنے طاقتور اور مکروہ درندے کو کس طرح اپنی جان پر کھیل کر شکست دے دی ہے اور میری بچی کی جان بچا لی ہے۔ میں تیزی سے روتی ہوئی اور کانپتی ہوئی شازیہ کے بالکل قریب گئی اور اس کے اس زخمی اور نیلے پڑتے ہوئے وجود کو اپنے گلے سے لگا لیا، اور وہ میرے کندھے پر سر رکھ کر ایک چھوٹے اور معصوم بچے کی طرح پھوٹ پھوٹ کر اور زاروں قطار رونے لگی۔ اس کے رونے میں ایک ایسی عجیب سی تسکین اور ایک ایسا سکون تھا جو کسی بہت بڑی اور ناممکن جنگ کو جیتنے کے بعد ملتا ہے، لیکن میرے دل میں ابھی بھی ایک بہت بڑا اور حل نہ ہونے والا سوال شدت سے گردش کر رہا تھا کہ آخر یہ عورت کون ہے جس نے میری بچی کے لیے اپنی جان اتنی آسانی سے خطرے میں ڈال دی، اور اسے اس کھلونے اور اس غدار پہرے دار کی حقیقت کا اتنا جلدی اور اتنے پختہ یقین کے ساتھ کیسے پتہ چل گیا، اور یہ سارا ماجرا اور یہ ساری حقیقت کیا ہے جو ابھی تک میری ان حیران اور خوف زدہ آنکھوں سے مکمل طور پر اوجھل ہے۔ میں شازیہ کو اپنے گلے سے لگائے اس سرد اور سخت فرش پر بیٹھی تھی، اور میرا دماغ ابھی تک اس ساری خوفناک اور ناقابل یقین صورتحال کو مکمل طور پر سمجھنے سے قاصر تھا کہ آخر یہ غریب، لاچار اور انتہائی کمزور سی نظر آنے والی عورت جو میرے گھر میں محض صفائی ستھرائی کا کام کرتی تھی، وہ اتنی بہادر، اتنی نڈر اور اتنی طاقتور کیسے ہو سکتی ہے کہ اس نے اتنے خطرناک اور ظالم درندے کو اکیلے ہی اپنی جان پر کھیل کر موت کے گھاٹ اتارنے کے قریب کر دیا تھا۔ اس چھوٹے اور تاریک کمرے میں خون کی ایک انتہائی ناگوار اور متلی کر دینے والی بو تیزی سے پھیل چکی تھی، اور وہ غدار پہرے دار جس نے ہم پر اپنی جان سے زیادہ اندھا بھروسہ کیا تھا، وہ اب فرش پر اوندھے منہ بے سدھ پڑا تھا، جس کے سر سے نکلنے والا گرم خون فرش پر ایک گہری سرخ لکیر بنا رہا تھا۔ میرا دل ابھی بھی میرے سینے میں کسی خوفناک ہتھوڑے کی طرح دھڑک رہا تھا، اور میری نظریں بار بار اس ٹوٹے ہوئے کھلونے اور اس میں چھپے ہوئے اس جاسوسی کے آلے پر جا کر ٹک رہی تھیں جس نے میری ہستی کھیلتی اور پرسکون زندگی کی بنیادوں کو جڑ سے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ میں شازیہ کے اس نیلے پڑتے ہوئے چہرے کو انتہائی حیرت اور شدید عقیدت سے دیکھ رہی تھی، اور میرے اندر سوالوں کا ایک نہ ختم ہونے والا طوفان برپا تھا کہ آخر یہ عورت کون ہے، اور اسے ان سب چیزوں کا اتنا گہرا علم کیسے ہے،
اچانک اس گہرے اور پر اسرار سناٹے میں گھر کے باہر سے کچھ انتہائی تیز اور کان پھاڑ دینے والی آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ یہ آوازیں ان مخصوص اور طاقتور سواریوں کی تھیں جو قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکار استعمال کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ سمجھ پاتی یا اپنی جگہ سے ہل پاتی، گھر کا صدر دروازہ ایک انتہائی زوردار اور بھیانک دھماکے کے ساتھ ٹوٹ کر گر پڑا، اور درجنوں کی تعداد میں انتہائی چاقو چوبند اور خطرناک ہتھیاروں سے لیس سرکاری اہلکار طوفان کی طرح گھر کے اندر داخل ہو گئے۔ ان کے چہروں پر انتہائی سنجیدگی اور سختی تھی، اور وہ گھر کے ہر کونے کو انتہائی مستعدی اور تیزی کے ساتھ اپنے قبضے میں لے رہے تھے۔ میں اس اچانک اور غیر متوقع کارروائی کو دیکھ کر مزید خوفزدہ ہو گئی، اور میں نے شازیہ کو اپنے بازوؤں میں مزید سختی سے جکڑ لیا، لیکن اگلے ہی لمحے جو منظر میری آنکھوں کے سامنے گزرا، اس نے میری حیرت کو ایک انتہائی گہرے اور ناقابل بیان صدمے میں تبدیل کر دیا۔ ان تمام مسلح اہلکاروں کی قیادت کرنے والا ایک انتہائی رعبدار اور باوقار افسر تیزی سے چلتا ہوا سیدھا شازیہ کے اس چھوٹے سے کمرے میں داخل ہوا، اور اس نے فرش پر پڑے اس غدار اور خون میں لت پت پہرے دار کو دیکھنے کی بجائے سیدھا شازیہ کی طرف دیکھا، اور ایک انتہائی احترام اور عزت بھرے انداز میں اپنا ہاتھ ماتھے تک لے جا کر شازیہ کو سلام پیش کیا۔ شازیہ، جو کچھ دیر پہلے ایک انتہائی کمزور اور مرتی ہوئی غریب خادمہ لگ رہی تھی، وہ اچانک سے میرے گلے سے الگ ہوئی، اور اس نے اپنے کپڑوں پر لگی ہوئی مٹی اور خون کو جھاڑتے ہوئے ایک انتہائی پروقار اور مضبوط انداز میں کھڑے ہو کر اس افسر کے سلام کا جواب دیا۔ اس کی آنکھوں میں اب کوئی خوف، کوئی وحشت یا کوئی لاچارگی بالکل بھی موجود نہیں تھی، بلکہ ان آنکھوں میں ایک ایسی تیز اور کاٹدار چمک تھی جو صرف اور صرف ان لوگوں کی آنکھوں میں ہوتی ہے جو اس ملک اور اس قوم کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ اس نے انتہائی رعبدار اور حکمانہ آواز میں اس افسر کو ہدایت دی کہ اس غدار اور ظالم پہرے دار کو فوراً گرفتار کر کے نامعلوم مقام پر منتقل کیا جائے، اور اس کے ان تمام غلیظ ساتھیوں کو بھی راتوں رات دبوچ لیا جائے جو گھر کے باہر میری معصوم بچی کو اٹھانے کے لیے گھات لگائے بیٹھے تھے۔ اہلکاروں نے بغیر کوئی لمحہ ضائع کیے اس پہرے دار کو زمین سے گھسیٹا اور اسے بھاری زنجیروں میں جکڑ کر باہر لے گئے، جبکہ کچھ اہلکار ان کھلونوں اور ان خفیہ آلات کو اپنے قبضے میں لینے لگے۔ یہ سب کچھ اتنی تیزی اور اتنی پر اسرار مہارت سے ہو رہا تھا کہ میں وہیں فرش پر بیٹھی ایک بت کی طرح یہ سب دیکھ رہی تھی، اور میرا دماغ مکمل طور پر سن ہو چکا تھا۔ شازیہ نے میری اس شدید حیرانی اور میرے اس گہرے خوف کو بھانپ لیا، اور وہ انتہائی نرمی اور ہمدردی کے ساتھ چلتی ہوئی دوبارہ میرے قریب آئی، اور میرے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اس نے میرے دونوں کانپتے ہوئے ہاتھوں کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھام لیا۔ اس نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے ایک انتہائی پرسکون اور دھیمی آواز میں وہ راز فاش کرنا شروع کیا جس نے میری زندگی کی تمام غلط فہمیوں اور میری ساری اندھی سوچ کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ اس نے بتایا کہ وہ کوئی عام غریب خادمہ یا کوئی بے بس عورت نہیں ہے، بلکہ وہ اس ملک کے بچوں کی حفاظت کے لیے بنائے گئے ایک انتہائی خفیہ اور طاقتور ادارے کی ایک اعلیٰ ترین اور انتہائی تجربہ کار افسر ہے، جس کی زندگی کا واحد مقصد ان معصوم بچوں کو ان خونی اور ظالم درندوں سے بچانا ہے
جو چند سکوں کی خاطر ان معصوم کلیوں کو مسل کر ان کی زندگیاں برباد کر دیتے ہیں۔ اس نے انتہائی دردناک اور بھرائی ہوئی آواز میں مجھے بتایا کہ وہ جو آئینے پر پیغام اس نے سرخ رنگ سے لکھا تھا وہ کوئی فرضی کہانی نہیں تھی، بلکہ وہ اس کی اپنی زندگی کا سب سے تلخ اور اندھیرا سچ تھا۔ آج سے کئی سال پہلے وہ بھی میری طرح ایک انتہائی پرسکون اور لاپرواہ ماں تھی، جو اپنے گھر اور اپنی بچی کو دنیا کی محفوظ ترین جگہ سمجھتی تھی۔ اس کی بچی بھی بالکل میری بیٹی کی طرح ان جدید اور چمکدار کھلونوں کی دیوانی تھی، اور اس کے گھر میں بھی ایک ایسا ہی پرانا اور انتہائی بھروسے مند شخص موجود تھا جس پر وہ اندھا اعتماد کرتی تھی۔ لیکن ایک کالی اور بھیانک رات جب وہ گہری نیند سو رہی تھی، وہی ظالم گروہ اس کے اسی بھروسے مند شخص کی مدد سے اس کے گھر میں داخل ہوا اور اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی ہنستی کھیلتی اور پھول جیسی بچی کو اس سے ہمیشہ کے لیے چھین کر لے گیا۔ اس نے اپنی بچی کو ڈھونڈنے کے لیے دن رات ایک کر دیا، اپنی ساری دولت پانی کی طرح بہا دی، لیکن اس کی وہ معصوم جان اسے کبھی واپس نہیں مل سکی۔ اس شدید صدمے اور اس ناقابل برداشت درد نے اسے اندر سے مکمل طور پر توڑ دیا تھا، لیکن پھر اس نے اس درد کو اپنی طاقت بنایا اور اس خفیہ ادارے کا باقاعدہ حصہ بن گئی، تاکہ جو آگ اس کے گھر میں لگی ہے وہ کسی اور بے گناہ ماں کے گھر کو راکھ نہ کر سکے۔ اس نے بتایا کہ ہمارا یہ پرانا پہرے دار دراصل اسی خطرناک اور عالمی گروہ کا ایک انتہائی اہم اور مقامی کارندہ تھا، جس کا کام امیر اور پرتعیش گھروں میں نوکری حاصل کر کے ان کا بھروسہ جیتنا ہوتا تھا، اور پھر وہ ان جدید کھلونوں کے ذریعے جن کے اندر انتہائی باریک اور خفیہ جاسوسی کے آلات نصب ہوتے تھے گھر کی مکمل راکھی کرتا تھا۔ ان آلات کے ذریعے وہ ظالم لوگ گھر کی ہر بات سنتے تھے، بچی کے سونے جاگنے کا وقت نوٹ کرتے تھے اور گھر کے تمام راستوں کا بخوبی اندازہ لگاتے تھے۔ شازیہ نے مجھے بتایا کہ ان کے خفیہ ادارے کو اس غدار پہرے دار پر پچھلے کئی مہینوں سے شک تھا، اور جب انہیں معلوم ہوا کہ اس نے آج رات میری بچی کو اغوا کرنے کا حتمی منصوبہ بنا لیا ہے، تو شازیہ نے جان بوجھ کر ایک غریب خادمہ کا روپ دھار کر ہمارے گھر میں کام شروع کیا، تاکہ وہ اندر رہ کر اس ظالم کے ارادوں کو ناکام بنا سکے۔ وہ میری بچی کے کمرے میں جا کر ان کھلونوں کو دیکھ کر اس لیے روتی تھی کیونکہ وہ آلات اسے اس کی اپنی کھوئی ہوئی بچی کی یاد دلاتے تھے، اور وہ جانتی تھی کہ میری بچی کس قدر بھیانک خطرے کے دہانے پر کھڑی ہے۔ آج جب اس نے آئینے پر وہ پیغام لکھا تھا تو اس کا مقصد صرف مجھے جگانا اور مجھے حقیقت بتانا تھا تاکہ میں چوکنا ہو جاؤں، لیکن وہ غدار پہرے دار وقت سے پہلے ہی حرکت میں آ گیا، اور اس نے شازیہ کو راستے سے ہٹانے کے لیے اس پر اچانک جان لیوا حملہ کر دیا۔ لیکن قدرت کو میری بچی کی زندگی بچانا منظور تھی، اور شازیہ کی وہ سچی ممتا اور اس کا وہ بہادرانہ جذبہ اس ظالم کی درندگی پر بھاری پڑ گیا۔ یہ ساری دل دہلا دینے والی حقیقت سن کر میری آنکھوں سے شرمندگی اور ندامت کے آنسوؤں کا ایک ایسا تیز سیلاب بہہ نکلا جس کے رکنے کا اب کوئی امکان نہیں تھا۔ میں نے فوراً شازیہ کے قدموں میں گر کر اس کے پاؤں چومنے کی کوشش کی، لیکن اس نے مجھے انتہائی عزت اور پیار سے اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ میں اس عظیم اور باہمت عورت کی اس لازوال قربانی، اس کی بے مثال بہادری اور اس کی سچی ممتا کے سامنے خود کو انتہائی حقیر اور بہت چھوٹا محسوس کر رہی تھی۔ وہ عورت جس نے اپنا سب کچھ کھو دیا تھا، آج اس نے اپنا خون بہا کر اور اپنی جان پر کھیل کر میرا سب کچھ لٹنے سے بچا لیا تھا۔
میں دیوانہ وار بھاگتی ہوئی اپنی بیٹی کے کمرے میں گئی اور اسے گہری نیند سوتے ہوئے دیکھ کر اس کے معصوم اور چاند جیسے چہرے کو اپنے آنسوؤں سے مکمل طور پر بھگو دیا۔ مجھے آج شدت سے محسوس ہوا کہ میں کتنی اندھی اور کتنی بے وقوف ماں تھی جو صرف جدید اور مہنگی چیزیں لا کر دینے کو ہی سچی محبت سمجھتی تھی۔ اس رونگٹے کھڑے کر دینے والے واقعے نے میری زندگی کا رخ اور میری سوچ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تبدیل کر کے رکھ دیا، اور اس پوری دل خراش داستان میں اس دنیا کے ہر انسان اور خاص طور پر ہر ماں باپ کے لیے ایک انتہائی اہم اور چشم کشاں سبق موجود ہے، جو ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کی حفاظت کے معاملے میں کبھی بھی کسی انسان پر، چاہے وہ کتنا ہی پرانا، کتنا ہی وفادار یا کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو، اندھا اور مکمل بھروسہ ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ یہ دنیا ظالم اور بے رحم درندوں سے بھری پڑی ہے جو ہمارے ارد گرد انتہائی معصوم اور شرافت کے لبادے اوڑھ کر گھوم رہے ہوتے ہیں، اور وہ صرف اس ایک لمحے کی طاق میں ہوتے ہیں جب ہماری ذرا سی غفلت اور ہماری ذرا سی لاپرواہی انہیں ہمارے بچوں کو نوچنے کا موقع فراہم کر دے۔ ہمیں اپنے بچوں کے کھلونوں، ان کے استعمال کی چیزوں اور ان کے ارد گرد موجود ہر انسان پر ایک عقاب جیسی تیز اور کڑی نظر رکھنی چاہیے۔ جدید دور کے یہ مہنگے اور چمکدار کھلونے بعض اوقات موت اور تباہی کا ایسا خاموش جال بن سکتے ہیں جن کا ہم خواب میں بھی تصور نہیں کر سکتے۔ بچوں کی حفاظت صرف انہیں ایک محفوظ گھر اور چار دیواری کے اندر بند کر دینے کا نام نہیں ہے، بلکہ اصل حفاظت یہ ہے کہ ہم ان کی ہر سرگرمی، ان کے دوستوں اور ان کے استعمال ہونے والے جدید آلات کی مکمل نگرانی کریں، اور دیکھیں کہ کہیں کوئی اجنبی ہمارے گھر کے بھید تو نہیں جان رہا۔ ماں کی ممتا اور باپ کا پیار صرف لاڈ پیار تک ہی محدود نہیں ہونا چاہیے، بلکہ انہیں اپنے بچوں کے لیے ایک ایسی مضبوط اور آہنی ڈھال بننا چاہیے جسے کوئی بھی ظالم گروہ یا کوئی بھی غدار توڑ نہ سکے۔ ہمیں شازیہ جیسی ان عظیم اور گمنام ماؤں اور ان بہادر اور محب وطن اہلکاروں کی لازوال قربانیوں کی ہمیشہ دل سے قدر کرنی چاہیے، جو اپنی جانیں ہتھیلی پر رکھ کر اور اپنے دکھوں کو اپنے سینے میں دبا کر ہمارے معاشرے کے ان معصوم پھولوں کو مسلنے سے بچاتے ہیں، اور جن کی راتوں کی نیندیں حرام ہونے کی وجہ سے ہم اپنے گھروں میں انتہائی سکون کی نیند سوتے ہیں۔ سچی بہادری اور اصل ہیرو وہ نہیں ہوتے جو فقط فلموں اور کہانیوں میں ہوتے ہیں، بلکہ اصل ہیرو وہ خاموش اور گمنام لوگ ہوتے ہیں جو عام انسانوں کے روپ میں ہمارے ارد گرد موجود ہوتے ہیں، اور وقت آنے پر اپنی جان کی بازی لگا کر درندوں کا سینہ چیر دیتے ہیں۔ یہ واقعہ ایک ایسا کڑوا اور تلخ سچ ہے جو ہر قاری کو یہ پیغام دیتا ہے کہ اپنی آنکھیں ہمیشہ کھلی رکھیں، اپنے ارد گرد کے ماحول سے باخبر رہیں، اور کبھی بھی اپنے بچوں کو کسی غیر کے رحم و کرم پر نہ چھوڑیں، کیونکہ جب کوئی حادثہ ہوتا ہے تو پچھتاوے کے آنسو خون بن کر بہتے ہیں، لیکن گزرا ہوا وقت اور چھینی ہوئی جان کبھی لوٹ کر واپس نہیں آتی۔ اس لیے آج اور ابھی سے اپنے گھر کی حفاظت کو ہر طرح سے یقینی بنائیں، اور اپنے بچوں کے سچے اور حقیقی محافظ خود بنیں، تاکہ کوئی بھی شیطانی اور ظالم ہاتھ ان معصوم کلیوں تک پہنچنے کی جرأت بھی نہ کر سکے۔